MQM سے پارٹنرشپ بھی ٹوٹ گئی، کپتان کریز پر اکیلا رہ گیا، سب سے بڑی اتحادی جماعت بھی الگ، عمران خان کی حکومت اکثریت کھو بیٹھی، اپوزیشن ارکان کی تعداد 175 سے بڑھ گئی، متحدہ کے امین الحق اور فروغ نسیم کا وزارت سے استعفیٰ، MQM رابطہ کمیٹی اور پیپلز پارٹی CEC کے معاہدے کی توثیق، MQM قیادت کا اپوزیشن سے معاہدے کا مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان۔ پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں۔ مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک باب ایک روایت قائم کریں گے۔ یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر منوان ان لیٹن اسپرٹ عمل ہوگا۔ متحدہ اپوزیشن کا وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کا باضابطہ مطالبہ، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہو، اکثریت کھو چکے تو گھر چلے جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے تو کل ہی اسمبلی میں ووٹنگ کرائی جائے۔ شہباز شریف جلد ہی پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ وزیر الرحمان بولے 3.5-4 سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ وزیر اعظم نے دھمکی آمیز خط کابینہ ارکان اور سینئر صحافیوں کو دکھا دیا۔ عمران خان نے عسکری حکام سے ملاقات میں بھی خط دوبارہ شیئر کیا۔ کابینہ اجلاس میں کہا آخری بال تک لڑیں گے، ان کو گراؤنڈ سے باہر نکالیں گے۔ اپوزیشن غیر ملکی عناصر کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا آج ہونے والا قوم سے خطاب مؤخر۔ خفیہ خط سابق سفیر اسد مجید نے امریکی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد دفتر خارجہ کو بھیجا۔ خط میں تحریک عدم اعتماد کا بار بار تذکرہ، سخت زبان استعمال کی گئی، لکھا گیا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو تو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کابینہ سے مندرجات شیئر کرنے کے بعد مراسلے کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو خفیہ معلومات افشا کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا امید ہے وزیر اعظم حلف کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، خفیہ دستاویزات سامنے نہیں لائیں گے۔ درخواست گزار نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت خفیہ سرکاری دستاویزات پبلک کرنے سے روکنے کی استدعا کی تھی۔ وزیر اعظم کی عسکری قیادت سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں کوئی استعفیٰ نہیں مانگا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے، آخری گیند تک کھیلیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، بولے لگ رہا ہے ہم کمزور ہیں لیکن ہم کمزور نہیں، گیم پلٹے گی۔ شہباز گل بولے عمران خان کو سافٹ سگنل کافی دنوں سے مل رہے تھے کہ آپ ہمیں پسند نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آخری بال پہ بھی لڑے گا۔ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس خط کے بارے میں۔ وہ اپوزیشن جو غیر ملکی سرمائے پر، جو غیر ملکی پیسوں پر، جو وہی ڈان لیکس والی اور میمو گیٹ والی اپوزیشن ہے، اس کے لیے قوم جو ہے کسی قیمت پر بھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کپتان آخری بال پر بھی لڑے گا۔ یہ میمو گیٹ اور ڈان لیکس جیسی صورتحال ہے۔ کابینہ کے خصوصی اجلاس کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا خط کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی، غیر ملکی سرمائے پر سیاست کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا امکان ہے۔ مزید کہا سیاسی کیڑوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے۔ دھمکی آمیز خط کا معاملہ، حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ فیصل جاوید کہتے ہیں دھمکی آمیز خط پاکستان پر حملہ ہے، وزیر اعظم سامنے لے آئیں تو اپوزیشن تباہ ہو جائے گی۔ قوم کو مبارک ہو، ہم 100% جیت چکے۔
فاروق حبیب بولے کھلے عام کسی ملک کو ایسی دھمکی 3.5 سال میں نہیں دیکھی، خط تب ملا جب اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں امیدوں کے ساتھ اپوزیشن کے شریک سفر ہوئے ہیں، سیاسی مفاد پر پاکستان کے مفاد کو ترجیح دی، اس فیصلے میں کسی کا ذاتی یا جماعتی مفاد شامل نہیں۔ اختر مینگل بولے کسی کو غیر ملکی ایجنٹ کہنے کا چورن اب نہیں بکے گا۔ خالد مغزی بولے کل کے دشمن آج دوست بن چکے جو خوش آئند ہے۔ سندھ ہاؤس میں متحدہ اپوزیشن کا اجلاس، پی ٹی آئی کے 22 منحرف ارکان بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں عامر لیاقت، جویریہ ظفر اور فواد چودھری کے کازن فاروق الطاف کی بھی شرکت۔ متحدہ اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں 196 ارکان کی حمایت حاصل ہو چکی۔ گورنر عمران اسماعیل بھی سندھ ہاؤس جا پہنچے، ان کے آتے ہی اپوزیشن ارکان سندھ ہاؤس سے چلے گئے۔ حکومت نے ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، ایم کیو ایم قیادت سے بار بار رابطے کیے، آدھی رات کو بھی وفد نے ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کی۔ کراچی سے فیصل واڈا بھی اسلام آباد پہنچے۔ متحدہ اپوزیشن کے رہنما رات 2 بجے پارلیمنٹ لاجز جا کر ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملے۔ شہباز شریف، آصف زرداری، فضل الرحمان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان 18 نکات پر مشتمل معاہدہ ہوا۔ سندھ حکومت 1 ماہ میں بلدیاتی قانون میں ترامیم کرے گی۔ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں خصوصی ترقیاتی منصوبوں اور فنڈز کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ جعلی ڈومیسائل کا اجرا روکنے کے لیے قانون بنے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان کے عبرتناک انجام سے سب کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ان کی نااہلی اور تباہی کا دور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر شکست خوردہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف اکثریت بلکہ اخلاقی اختیار بھی کھو دیا۔ رانا ثناء اللہ بولے تکبر کا بت پاش پاش ہو گیا، وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو چکے۔ صدر کی آئینی ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ پنجاب میں حکومتی وفد کی ترین گروپ کو منانے کی ایک اور کوشش، صوبائی حکومت کے وفد کی ترین گروپ کے رہنماؤں سے ملاقات، حکومتی سطح کے فیصلوں پر حمایت مانگی۔ دوسری جانب علیم خان گروپ کا بڑا فیصلہ، پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینے کے لیے ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ تحریک انصاف کے ہم خیال چینا گروپ کا بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار پر ویز الہی پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا استعفیٰ، گورنر کو موصول، پنجاب میں حکومت سازی کی کوششیں بھی جاری۔ پرویز الہی نے لاہور پہنچتے ہی مشاورت شروع کر دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت سینئر صوبائی وزراء کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ بشارت راجہ، اسلم اقبال، محمود الرشید، ظہیر الدین، راشد حفیظ کی شرکت۔ سبطین خان، مراد راز اور رکن اسمبلی وسیم بادوزئی بھی شریک ہوئے۔ آرٹیکل 63 میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر سسٹم اتنا مضبوط نہیں کہ آئین پر عمل کرا سکے تو سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس، صدارتی ریفرنس اور سپریم کورٹ بار کی درخواست پر سماعت۔ نون لیگ کے وکیل مخدوم علی نے نقطہ اٹھایا کہ کیا ایک رکن اسمبلی کو صفائی کا موقع دیے بغیر تاحیات نااہل کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور نئے ضم شدہ اضلاع میں ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے کیپٹن سعد بن عامر اور لانس نائک محمد عرفان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چینی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود نے ون چائنا پالیسی اور چین کے بنیادی مفادات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، ووٹنگ کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ سامان کی فراہمی اور عملے کی تعیناتی جاری۔ 18 اضلاع کی 65 تحصیلوں میں 28,020 امیدوار مد مقابل۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی زیر صدارت اجلاس، بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 145ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ ISPR کے مطابق پریڈ میں 12ویں مجاہد کورس، 19ویں لیڈی کیڈٹ کورس اور 64ویں انٹیگریٹڈ کورس کے شرکاء بھی شامل تھے۔ سعودی عرب، عراق، اردن، مالدیپ، آذربائیجان، نائجیریا کے 17 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے۔ تقریب سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے خطاب کیا۔ روپے کی قدر میں مزید کمی، انٹر بینک میں ڈالر کا نیا ریکارڈ 30 پیسے مہنگا ہو کر 182 روپے 64 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے سے 184 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 101 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 44,337 پر بند۔ کراچی میں مارچ میں گرمی کا 12 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شہر قائد میں درجہ حرارت 42.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور اور دیگر شہروں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ آسٹریلوی اسکواڈ کے 12 ہونے والے کورونا ٹیسٹ منفی آ گئے۔ اسپنر ایڈم زیمپا کا کہنا ہے پہلے ون ڈے میں فتح ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، کل سیریز اپنے نام کرنے کی کوشش ہوگی۔ ون ڈے کی تازہ رینکنگ جاری، بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار، امام الحق 2 درجے ترقی پا کر ٹاپ 10 میں آ گئے۔